جوائنٹ فیملی میں مسکیریج ہونے کی زیادہ وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس وجہ سے جو ہے نا بچیوں کا زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں مسکیریج ہو جاتا ہے اسٹارٹنگ کے دنوں میں ہی، شادی کی شروعات میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہے، کیا علاج ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو گائیڈ کروں گی، خاص طور پہ اپنی اس بیٹی کو جس کی شادی کو بھی صرف 9 ماہ ہوئے ہیں اور 2 مسکیریج کے ہو چکے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے اس چیز کا، اور اس بیٹی کو زیادہ کیا مسئلہ ہے وہ میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور میری بیٹی نے ویڈیو کو پسند کیا، میری پچھلی ویڈیو اسی بچی کے لیے تھی اور انہیں میری یہ باتیں اچھی لگی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو سکون دے، آپ ریلیکس رہیں اور آپ کی زندگی میں ہر قسم کی خوشیاں آ جائیں، آمین ثم آمین۔ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں ایک ماں ہوں، سمپل سی ماں ہوں، اور اپنے اللہ سے ہر ٹائم دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ آپ بھی اپنے رب سے دعا لگائیں اور ہر ٹائم اپنے اللہ سے دعا مانگا کریں، خاص طور پہ دعا مانگی کریں آپ رات کے وقت، رات جب آپ سوئے ہوئے آپ کی اچانک آنکھ کھل جائے، آپ ٹینشن میں ہو، آپ فوراً سے آیت الکرسی پڑھیں، 4 کل پڑھیں اور توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے اللہ کو بتائیں اپنے مسئلے، اپنے اللہ سے بات چیت کریں، کہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، میں اس ٹینشن کا کیا علاج کروں، آپ مجھے سکون دیں، مجھے ریلیکس دیں، میں کیسے سکون حاصل کروں، آپ ہی میرے مسئلے حل کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میرے دل کی ہر بات، میری کیفیت کو جانتے ہیں اور مجھے میری اس کیفیت میں سکون عطا کریں۔ یہ دعا آپ اپنے اللہ سے رات کے وقت مانگا کریں۔ بے شک میں دعائیں مانگتی ہوں، سب کے لیے مانگتی ہوں، لیکن جو انسان خود اپنے لیے دل سے دعا مانگتا ہے اور اپنے رب سے جب رات کے وقت آپ آدھی رات کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے آپ بات کریں نا، تو دیکھیں آپ کی دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ یہ آپ کے لیے خاص ٹپ، خاص دعا تھی۔ اس کے بعد بھی میں نے آج کوئی سلام نہیں کیا، تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک بیٹا اور ہے وقاص، اس نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کی سٹوری پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہے نا ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ آج کل میں تھوڑی سی بزی ہو گئی ہوں کیونکہ میری بیٹیاں جو ہیں پہلے گھر ہوا کرتی تھی تو صبح سارا کام میرا جلدی ہو جاتا تھا اور میں جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن ابھی کیونکہ ماشاءاللہ سے میرے چاروں بڑے بچے جو ہیں وہ اسکول یونیورسٹی گوئنگ ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی والی بیٹی میری ٹیچر ہے، یہاں گاؤں میں نا پرائیویٹ ٹیچنگ اسے خود میں نے شروع کروائی ہے کیونکہ اس نے سائنس سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں اور آگے سے اس نے انگلش کورس بھی کیا ہوا تھا بیرون ملک جانے کے لیے، تو ان دنوں وہ تھوڑی فری تھی تو میں نے کہا کہ ابھی جو ہے آپ کا جب تک بیرون ملک کا نہیں ہوتا تو آپ کوئی جاب کر لو، خود کو مصروف رکھو، تو وہ ابھی وہاں چلی جاتی ہے۔ چھوٹی بیٹی جو ہے وہی اس کا یونیورسٹی میں کل ایڈمیشن ہو گیا ہے، وہ وہاں چلی جاتی ہے، اور بیٹے جو ہے میرا بیٹا اس نے بھی جانا ہوتا ہے اسکول۔ آج میں نے اسے چھٹی کروائی ہوئی ہے کہ بیٹی کو میری کو چھوٹی کو رکھے گا تو میں کام کروں گی، سب سے چھوٹی بیٹی بھی چل جاتی ہے تو اس لیے مجھے سارے گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو میں ذرا وہ ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل والی ہے جو اس بیٹے کے لیے ہے، تو وہ انشاءاللہ میں جو ہے نا ویکینڈ پہ ضرور بناؤں گی انشاءاللہ۔ کل پرسوں میری بچوں کو چھٹی ہوگی تو میں اسکول سے بنا لوں گی، اس پہ بات کر لوں گی، لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آج اس بیٹی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کل کی ویڈیو میں نے یہ باتیں نہیں کی تو مجھے سارا رات ٹینشن لگی رہی کہ اس کے بارے میں تو میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں اپنی بیٹی کو کہ اسٹارٹنگ کے دنوں میں جو مسکیریج ہوتے ہیں اس کی وجوہات صرف ٹینشن ہی نہیں ہوتی بلکہ آپ کی خوراک کی کمی بھی ہوتی ہے۔ آپ جب پریشان ہوتی ہیں نا، آپ جب ٹینشن لیتی ہیں کسی بھی بات کی تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ پر توجہ دیں، آپ سکون سے کچھ کھائیں، انسان کی بھوک مر جاتی ہے، سب سے پہلے بھوک مرتی ہے، بالکل جی نہیں چاہتا کچھ کھانے کو۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خود کو تیار کرنے کو، خود کے اوپر توجہ دینے کو دل نہیں چاہتا، آپ بالکل اندر سے آپ کا دل مرجھا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ابو فوت ہو چکے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتی ہیں کہ میرے ابو نہیں ہیں، میرے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، تو جو ہے میں کافی کمزور ہوں، میرے پیچھے جو ہے صرف میری ماں ہی ہے، اور اس وجہ سے آپ خود کو نا ویک سمجھتی ہیں اور ان لوگوں کی باتیں اور ان کی زیادتیاں آپ برداشت کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ نا کہ اللہ پاک جو زیادتی کرتے ہیں نا ان کو اس کی سزا ضرور دیتے ہیں، ان کو ان کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بجتی ہے، دیر سے بجتی ہے لیکن بجتی بڑے زور سے ہے۔ ان کے اوپر جب بجتی ہے تو انہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہوا تھا، اس کی ہمیں سزا ملی ہے۔ خیر ڈھیٹ لوگ تو بالکل بھی نہیں سمجھتے اس چیز کو، وہ تو کہتے ہیں بس ایسے ہی ہو گیا کچھ۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب آپ ٹینشن میں ہونا زیادہ، آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ پانی پیئیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے
اچھے سے نہا کے فریش ہو کے خوبصورت سا سوٹ نکال کے پہننا ہے اور اپنے آپ کو فل میک اپ کر کے تیار کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی ساس دیکھ رہی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ کے سسر دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے کو بات کریں گے، وہ آپ کو گھور رہے ہیں، آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، بالکل بھی اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی اس پہ توجہ نہیں دینی۔ آپ نے خود سے محبت کرنی ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، اپنی طرف توجہ دینی ہے۔ جب آپ خود کو بنا سنوار کے آئینے میں دیکھیں گی نا، آپ کی آنکھیں آپ کی خود کی تعریف کریں گی اور آپ اپنے آپ کو اچھی لگیں گی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے ہسبینڈ آپ کی تعریف کرے نہ کرے، آپ نے اس کو دل پہ نہیں لگانا کہ میں اتنی بنی سوری ہوں، اس نے میری طرف دیکھا نہیں ہے، اس نے مجھے لفٹ نہیں دی، بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ اور اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کیوں بنی سوری ہیں، تو آپ نے آگے سے یہی جواب دینا ہے کہ کیوں، کیا میں انسان نہیں ہوں، میری جوانی نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہے خود کو تیار کرنا۔ جب یہ فیلنگز آپ ان پہ ظاہر کریں گی تو وہ خود ہی اسٹاپ ہو جائیں گی، کچھ نہیں کہیں گی۔ پتہ ہے میں جب تیار ہوتی تھی نا، صبح کے وقت نہاتی تھی فریش ہو کے، اور جب تیار ہوتی تھی تو میری ساس مجھے اس طرح دیکھا کرتی تھی کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا قتل کر دیا ہے نا، اور سر سے پاؤں تک مجھے گھورنا، اور مجھے وہ چیز اتنا ہرٹ کرتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ اور میں پھر جب یہ بات اپنی امی سے کہتی تو میری امی مجھے یہ مشورے دیتی، امی کہتی کل اور زیادہ تیار ہونا، اگر ان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو تم بھی انہیں تکلیف پہنچاؤ، یہ تکلیف ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر صرف مجھے گھورا نہیں جاتا تھا، بلکہ میں جب کوئی بات کرتی تھی تو میری باتوں کی نقل اتاری جاتی تھی میرے منہ پہ، میرے سامنے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو جب بتاتی تھی تو وہ اس چیز پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن جب میں اپنے بات کر رہی تھی اور میری ساس نے میرے ہسبینڈ کے سامنے میری نقل اتاری اور منہ چڑھایا مجھے، کیونکہ میں تھوڑی سی تیز آواز میں بات کرتی ہوں، مطلب جلدی جلدی بات چیت کرتی ہوں، جیسے آپ نے میری ویڈیوز میں نوٹ کیا ہوگا۔ تو وہ کہتی تھی ہاں آپ سانس لے لو، اس طرح کر کے مجھے کہنا نا، تو میری انسلٹ کرنے کے لیے اور منہ چڑھانا۔ تو میں پھر جب ہرٹ ہوتی تھی جواب تو نہیں دیتی تھی شوہر کے سامنے، خاموش ہو جاتی تو وہ شرمندہ ہوتی تھی کہ میرے شوہر شرمندہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اپنی امی کو کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، حالانکہ میری سگی پھوپھو تھی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتی تھی۔ تو اس بات پہ پھر جو ہے کیا ہوتا تھا کہ میں دل میں کہتی تھی کہ یا اللہ ان کو اچھی خاصی آپ نے شکل دیا، اور میں کوئی اتنی خوبصورت بھی ہوں اور یہ لوگ مجھے منہ چڑھاتی ہیں، تو آپ ان کو سزا دینا، میں تو کچھ کر نہیں سکتی نا۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا تھا، دنیا رفاقت عمل ہے، یہیں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میری اس ساس کو 2 دفعہ لقبہ ہوا تھا، یقین کریں اس کا منہ بالکل ٹیڑھا ہو گیا تھا، ایک دفعہ ٹیڑھا ہو گیا برے طریقے سے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کی امی کو ویسے بھی منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے کا بہت شوق ہے نا، نقلیں اتارنے کے، تو اللہ پاک نے کہا کہ چلو ایسے ہی ہو جاؤ۔ قسم سے میں نے یہ بات کی تھی، اس دن میرے شوہر کو بڑا غصہ آیا تھا مجھ پہ، میں نے کہا آتا ہے تو کیوں، میں نے اتنے سال کی تکلیف برداشت کی ہے اور آج سچ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں تو کر دیتی ہوں بات منہ پہ، اب کر دیتی ہوں، پہلے نہیں کرتی تھی۔ اچھا یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ میری ایک اور بیٹی نازیہ بانو نے مجھے کہا، میں کمنٹ کیا آج ہی میں نے اس کا پڑھا ہے، میں نے اس کا کمنٹ اس ویڈیو میں نہیں لگایا لیکن نیکسٹ ویڈیو میں لگاؤں گی انشاءاللہ، اور اس پہ انہیں بھی تفصیل سے بتاؤں گی کہ ساسیں اگر گھرتی بھی رہے نا تو انہیں اگنور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو جیو یار، یہ کتنے دن جئیں گی، ہماری جوانی چھیننے کے لیے بیٹھی ہیں یہ لوگ، جوانی خراب کر دیتی ہیں، ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی۔ ایک چیز تو یہ ہے، آپ نے تیار بھی ہونا ہے خود پہ اور خود کو خوبصورت بنا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سوچنا شوہر نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، بالکل اس کو نہیں، جب آپ خود پہ خود توجہ دیں گی نا، خود خوبصورت لگیں گی، آہستہ آہستہ وہ بندہ بھی خود ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا ہو جائے گا سیٹ۔ اسے پتہ ہوگا کہ میری بیوی کا حسن پہ زوال نہیں، جب عورت کے حسن پہ زوال آتا ہے یا وہ خود اس پہ زوال لے کے آتی ہے نا، تب مرد پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو مرد کی کمزوری صرف حسن ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو، جو آپ کے پاس خوبصورتی ہے آپ نے اس کا استعمال فل بھرپور کرنا ہے، اور بالکل ٹینشن میں جب آپ آئے نا تو آپ نے یہی فارمولہ استعمال کرنا ہے، بننا سنورنا ہے، آپ دیکھیں آپ کی ٹینشن بھی بھاگ جائے گی دور۔ اس کے بعد اپنے کھانے پینے پہ خصوصی توجہ دینی ہے، آپ اپنی ایک ڈائٹ پلان کریں کہ آپ نے ڈیلی یہ چیزیں کھانی ہیں، لازمی آپ نے کھانی ہیں۔ آپ اپنے لیے کچھ بھی، وہ لوگ نہیں دیتی نہیں پکاتی، آپ خود اپنے لیے کوکنگ کریں، لیکن روزانہ آپ نے بوائل ایگ کھانا ہے، ڈیلی آپ انڈا کھائیں بوائل، اس کے علاوہ سویٹس میں آپ کوئی بھی پھل فروٹ کا اچھے سے چاٹ بنا کے کھائیں۔ میٹ اگر روزانہ پکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پکتا تو اپنے لیے روز خود ہمت کریں کہ مجھے یہ چیز اس ٹائم کھانی ہے، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھائیں۔ اور ملک شیک آپ بنانا کا اور کھجور کا لازمی پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے، اور بنانا کے جوس سے نا انسان تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے اور ہیوی ہو جاتا ہے، اور سوکھی سوکھی لڑکیاں جو ہے نا وہ مردوں کو زیادہ پسند نہیں ہوتی، تھوڑی ہیلدی ہوں نا، تھوڑی سی بھاری ہوں تو وہ اچھی لگتی ہیں، خوبصورت بھی لگتی ہیں، بالکل سوکھی سوکھی نہیں اچھی لگتی۔ تو اپنے آپ کو، اپنی آپ پہ تھوڑی توجہ دیں، آپ بس آپ ان کی ٹینشنوں سے اپنے دماغ کو نکالیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے خود بننا سنورنا ہے، آپ نے خود خوبصورت لگنا ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ کی خوراک میں کیلا لازمی ہونا چاہیے، جو ہے نا کیلا اور انڈا، اس کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، کیلے سے جو ہے نا پوٹاشیم کی کمی پوری ہوتی ہے، پوٹاشیم کی سوری، اور اس کی وجہ سے نا جلدی حمل بھی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ کی ٹینشن نہیں کرنی۔ ایک لڑکیوں کو ٹینشن ہوتی ہے نا، ابھی میری ڈیٹ کے 10 دن رہتے ہیں، ہائی کہیں آ نہ جائے، ہائی کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اس ٹینشن کی وجہ سے بچیوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور جب سر میں درد شروع ہو جاتا ہے گیسٹرک کا مسئلہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے پیریڈز نہ آنے والے بھی آ جاتے ہیں اور مسکیریج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی بھی یہ ٹینشن، یہ نہیں سوچنا کہ میری ڈیٹ ابھی آئی نہیں، ابھی آنے والی ہے، آج کل آ جائے گی، ہاں مجھے یہاں پین ہو رہی ہے، وہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے، میری کمر میں درد ہو رہا ہے شاید اسی وجہ سے، نہیں۔ آپ نے اس طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا کے رکھنا ہے، بالکل بھی توجہ نہیں دینی اس چیز کی طرف کہ میری ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی یا آنے والی ہے تو آ جائے گی، اس چیز کو آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ دوسری چیز، سب سے خاص چیز، موبائل پہ آج کل لڑکیاں بہت چیزیں سرچ کرتی ہیں، بہت دیکھتی ہیں، حمل کیسے ہوتا ہے، حمل کیسے ٹھہرتا ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ ہاں یہ فیلنگ جو ہوتی ہیں ایسا کریں گی تو یہ نشانیاں ہیں حمل کی، یہ نشانیاں نہیں، اس کو بالکل آپ نے نہیں دیکھنا۔ دیکھیں جب میرا حمل ہوا تھا پہلا، تو ہمارے پاس تو موبائل نہیں تھے، کوئی اس طرف کوئی نالج نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں تھا، حالانکہ میری عمر بھی 18 سال تھی، مجھے تو انفیکٹ 3 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا جو ہے نا میں کنسیو کر رہی ہوں۔ یہ تو میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں وامٹ ہو رہی ہے، اچانک سے مجھے الٹیاں لگی، تو میری ساس نے کہا خوشخبری ہے، تو میں نے امی سے کہا امی کیا خوشخبری ہے، تو میری امی کہتی ہیں کہ چیک اپ کرواتے ہیں۔ پھر میری امی مجھے ساتھ لے کے گئی، چیک اپ کیا تھا، وہاں اسٹرک سے گاؤں میں چیک اپ ہوتا تھا، پتہ چلا جی حمل ہے۔ 9 مہینے نہ مجھے کسی نے چیک اپ کروایا، نہ میں نے کوئی دوائیاں کھائیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی، نہ میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا۔ اینڈ میں آ کے 8ویں 9ویں مہینے میں میرا الٹرا ساؤنڈ، وہ بھی گاؤں کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، چھوٹا والا الٹرا ساؤنڈ تھا، جس میں اتنا بتایا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور نارمل کیس ہو جائے گا، بس یہ تھا۔ دوسرے بچے کی دفعہ جو ہے نا، تب میں تھوڑی سی ویک تھی، ٹینشن میں تھی، اور پہلے بچے کی دفعہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا تھا، اس وجہ سے پھر جو ہے نا دوسری دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی چکوال، اور وہاں میرا ڈاکٹر صوبیہ ممتاز کے پاس جو ہے، تب وہ آرا بازار میں ہوتی تھی، وہاں پہ میرا کیس ہوا تھا۔ اس کے بعد تب اس نے میری بیٹی کا 20,000 روپے چارجز لیے تھے، ابھی تو بہت زیادہ ہے۔ پھر میرا بیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل تلگانگ میں ہوا، اس کی دفعہ میں نے بڑی تکلیف جھیلی ہے، وہ بھی میری ساس کا کیا دھرا تھا خیر سے۔ اور پھر میری تیسری جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ میری ڈاکٹر منیرہ کے پاس پیدا ہوئی تھی چکوال میں، اور نارمل کیس تھا، مفت میں پیسے دے کے آ گئے۔ اور اب جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ تو بہت مہنگی آئی ہے بھائی، اس نے تو 1.5 لاکھ روپیہ کھا لیا کیس پہ۔ تو اس لیے میرے بیٹا اپنی خوراک کا لازمی خیال رکھیں، لازماً خیال رکھیں، خود پہ فوکس کریں۔ آپ اپنی خوراک کا جتنا خیال رکھیں گی، آپ اتنی جلدی کنسیو کریں گی، اور اتنی ہی آپ کی طبیعت بعد میں بھی خوش رہے گی، اچھی رہے گی، اور بچے پہ بھی اس کے اثر پڑتے ہیں، اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حمل آپ کو ہو جاتا ہے، آپ کنسیو کر لیتی ہیں، تو اس کے پہلے ہفتے میں آپ نے فرائی انڈا نہیں کھانا، آپ نے چکن نہیں کھانا، آپ نے کوئی گرم چیز نہیں کھانی، کوئی کھجور نہیں کھانی، زیادہ سے زیادہ آپ نے فروٹ، کیلے کا جوس پینا ہے، وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھنڈے فروٹ آپ نے استعمال کرنے ہیں خوراک میں، اور اپنی ڈائٹ کا خود خیال رکھنا ہے، وزن نہیں اٹھانا، پاؤں کے بل نہیں بیٹھنا، یہ ساری احتیاطیں آپ کریں گی، کیونکہ آپ کا مسکیریج 2 ہو چکے ہیں، اور اب آپ کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے بیچ میں نے پلیٹ میں آٹا اور انڈا رکھا ہوا ہے، یہ صدقہ آپ نے اپنا خود دینا ہے۔ ایک پلیٹ لیں، اس میں 1 روٹی کا آٹا لیں، اس میں 1 انڈا رکھیں، اپنا ہاتھ لگائیں، اور اگر پیسے ہیں تو 50 100 جتنے ہیں وہ بیچ میں رکھیں، کسی بھی غریب کو آپ اٹھا کے دے دیں، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ جب آپ یہ اپنا صدقہ دیں گی، آپ کی بہت ساری بلائیں ٹل جائیں گی۔ اور یہ صدقہ یہ نہیں کہ ایک بار دینا ہے، آپ مہینے میں 1 بار ضرور دیں سے، لازماً مہینے میں 1 بار دینے کی عادت ڈالیں۔ جتنے بھی بچے ہیں، جتنے جوان ہو جاتے ہیں، تو ان کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا یہ صدقہ لازمی دیں۔ میں اپنے بچوں کا ہر مہینے صدقہ دیتی ہوں، یقین کریں، میں جب بھی رات کو کوئی خواب دیکھتی ہوں، ڈراؤنا خواب دیکھتی ہوں، بچے پہ کوئی مصیبت آنے والا، میں فوراً آدھی رات کو بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، اور جلدی سے آٹا، روٹی، یا یہ انڈا تو لازمی ہوتا ہے، پیسے یہ لے کے میں پلیٹ میں رکھتی ہوں، سب بچوں کے ہاتھ لگواتی ہوں، بیچ میں ہاتھ لگانا ہے، اور کہنا ہے کہ یا اللہ یہ میں صدقہ دے رہی ہوں، میرا صدقہ قبول کرنا، اور پھر کسی بھی غریب کو آپ نے یہ صدقہ دے دینا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اور جب آپ پریگننٹ ہو بھی جائیں نا، تو آپ نے اپنے ہونے والے بچے کا بھی اسی طرح صدقہ دینا ہے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے، اور اپنے اس آٹے میں ہاتھ لگانا ہے کہ یا اللہ یہ میری جان کا، میرے اندر جو جان ہے اس جان کا صدقہ ہے، پیسے اپنے اوپر سے وار کے آپ نے کسی غریب کو ضرور دینے، صدقہ بہت بلائیں ٹالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بیٹے یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو مائیں ہی بتاتی ہیں، لیکن اگر مائیں نہ بتا پائیں، اور بچیاں بھی زیادہ اس عمر میں جب ٹینشن میں ہوتی ہے نا، تو اس طرف توجہ نہیں دیتی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو میں اس لیے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کی جو ہے نا آنے والی زندگی پرسکون گزرے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنا علاج ضرور کروانا ہے، جب آپ حمل آپ کو ہو جائے نا، آپ نے کسی بھی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے
फ़ौरन से रुजू करना है। मेडिसिन आपने लाजमन खानी है। मैंने पहली बेटी की दफ़ा नहीं खाई, लेकिन बाकी मेरे जितने बच्चे हुए हैं मैंने 9 मंथ मेडिसिन खाई हैं। ड्रिपें मुझे नहीं लगी क्योंकि मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग थी और मेरी खुराक अच्छी थी, मैं गोश्त बहुत ज़्यादा खाती थी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गोश्त खाना है। बड़े गोश्त खाने से बच्चा बहुत मोटा और हेल्दी होता है। नहीं खाया जाता तो कबाब बना लें, कोई रेसिपी बना लें, उसकी नमकीन बना लें। किसी तरीके से भी आपने जो है ना अपनी खुराक का अभी से ही ख्याल रखें। अभी से अपनी खुराक में एक केला हो गया, खजूर, इन दोनों का जूस पीना है। खजूर गर्म होती है, थोड़ा उसका असर गर्म होता है, लेकिन खून की कमी को दूर करती है। स्टार्टिंग के दिनों में पीरियड्स आने से 10-20 दिन पहले आप खजूर और केला दोनों मिक्स जूस ले लें, लेकिन जब पीरियड्स आने के 5 या 10 दिन रहते हैं तो खजूर को छोड़ दें। आप सिर्फ जो है केले का या सेब का, किसी भी चीज़ का, आप जो ठंडे फ्रूट हैं उनका आपने जूस ले लेना है। और 1 गिलास आपने रूटीन बनानी है कि आपने पीना ही पीना है किसी भी चीज़ का। दूध अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें, 1 गिलास डेली दूध का पिएँ। और विटामिन डी के मिलते हैं, इंजेक्शन मिलते हैं दूध में डाल के पीने वाले, वो इंजेक्शन एक हर हफ्ते आपने पीना है लाजमी। वो विटामिन डी की कमी जब पूरी होती है तो उससे भी इंसान कंसीव जल्दी करता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी, मैंने इन सब पे अमल किया है, इस वजह से आपको बता रही हूँ और उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर काम आती है तो प्लीज़ दुआओं में सिर्फ याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखिए, आपकी ज़िंदगी में हर किस्म की खुशियाँ आ जाएँ। एक माँ की तहे दिल से दुआएं हैं, सब बेटियों के लिए दुआएं। और जो बेटा है छोटा वकास, उसके लिए इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। उसके कमेंट्स पढ़ के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मैं इतनी रोई हूँ उसके कमेंट्स पढ़ के। इंशाल्लाह मैं उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और अपने बेटे को गाइड करूंगी ताकि वो अपना दिल छोटा ना करे। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।